جیسا کہ آج یہاں امین صاحب والوں نے ہمیں مدعو کیا تھا، کراٹے ٹورنامنٹ کا فنالے تھا، تو اس میں بچوں کو جو ایکسائٹمنٹ وغیرہ ہے وہ دیکھ کے بڑی مسرت ہوئی کہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے اس کو اسپورٹس کی طرف مطلب کافی پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں بچوں کی نشو و نما جو مینٹل جو ہے اس کے ساتھ ان کی فزیکل ایکسرسائز وغیرہ کے ساتھ ان کو جو ہے آگے اپنے سیلف کانفیڈنس اور ڈسپلنری انسان بننے میں، اور ایک ہمارے جو ینگ جنریشن ہے اس کو ان ایکٹیویٹیز میں لا کے دوسری جو ہیں سلیکٹیو ٹائپ جو ہماری لائف اسٹائل ہے اس کو مطلب ڈسکریج کر کے اور پریکٹیکل لائف میں پروموٹ کر کے، اور اس میں بڑی انکریجمنٹ ہوگی بچوں کے لیے۔ اور میں گزارش کروں گا ایڈمنسٹریشن کے کہ جو بھی ہماری طرف سے معاونت ہو، سپورٹ ہو، ہم ان کے ساتھ ہیں ہمیشہ۔ نئی جنریشن آدھے سے زیادہ جو منشیات وغیرہ میں بھی لگ گئی ہے، ان کو اسپورٹس میں لانے کے لیے تو میں نے انڈائریکٹلی یہی کہا کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو مین اسٹریم میں لانے کا یہی بھی ہے کہ ہم نہ صرف ان کو اسکول ایجوکیشن دیں، بٹ پریکٹیکلی ہم ان کو سائیکولوجیکلی، کیونکہ یہ جو ہمارے انٹاکسیکیٹڈ ایڈکشن وغیرہ ہیں یہ اٹس بیسیکلی سائیکولوجیکل ٹائپ آف مطلب جو کہتے ہیں ہیبٹ ایکٹیویٹی۔ تو ہم اگر بچوں کی سائیکی پریکٹیکل جو ہے کنسٹرکٹیو چیزوں میں ایکٹیویٹیز میں لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ جیسے کہ اسپورٹس وغیرہ ہو گئی تو اس چیز سے ہم بیسیکلی ان بچوں کو ہم ڈسکریج کر رہے ہیں۔ جس طرح سے معاشرے میں یہ انٹاکسیکیٹڈ اڈکٹیڈ بچے مطلب جو ہمارے یہاں مطلب ان کے مثال وغیرہ ملتے ہیں، تو ان کو اگر ہم ان اسپورٹس وغیرہ میں لائیں گے تو وہاں سے بیسیکلی وہ ڈسکریج ہوں گے، جن بچوں میں پھر سیلف کانفیڈنس، اپنی ڈسپلن وغیرہ پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ اس ٹورنامنٹ کو جناب حمید بلوچ صاحب کی سرپرستی میں منعقد کیا گیا تھا، جن کی کاوشوں کو ہر طرف سے سراہا گیا۔ نہیں دیکھو، ہمارا تو پروگرام کراٹے کا پروگرام ہے، اس کے لیے تو ہم ہمیشہ اچھا کہیں گے، اور اس میں اسٹرگل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں بچے، لیاری کے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ جیسے آج 8 ٹیمیں تھیں، 80 لڑکے اور لڑکیوں نے حصہ لیا اس میں۔ 2 ٹیمیں انہوں نے ہم نے کپ کا نام رکھا ہوتا ہے شاہ عبد اللطیف بھٹائی کراٹے کپ کے حوالے سے، تو اس میں ماشاءاللہ بچوں نے بڑا زبردست شاندار رکھا۔ آپ نے فزیکلی جا کے دیکھ لیا اس کو، تو اچھی چیزیں اچھی پازیٹیو ہے۔ کرتا ہوں سر آپ کے جی جی، بڑی مہربانی جی جی۔ اور کہاں تک پہنچا؟ نہیں، اور اس وقت پہنچائیں گے جب تک کوئی سپورٹ، فائنینشیل سپورٹ نہ ہو۔ فائنینشیل سپورٹ کے بغیر دیکھو کچھ نہیں ہو سکتا ہے اسپورٹ میں۔ تو لیاری کے اندر جو ہمارے کھیل ہیں، فٹ بال ہو گیا، باکسنگ ہے، ہمارا کراٹے ہے، سائیکلنگ ہے، ڈونکے کارڈ ہے، جمناسٹک ہے، وہ سپورٹ نہیں ہے۔ آپ ذاتی طور آپ نے دیکھا ہے جمناسٹک والوں کو جا کے حالت دیکھ لیں، بڑی بری حالت ہے، میزریبل کنڈیشن میں پڑے ہیں، باتیں کیے جاتے ہیں مگر اس کا پازیٹیو رزلٹ کوئی نہیں آتا اس کا۔ لیکن پھر بھی آپ نے تو بڑا نہیں، ہم نے بہتر نہیں کیا، یہ تو گورنمنٹ آف سندھ نے پروپوز کیا تھا ورلڈ بینک کو، ورلڈ بینک نے یہاں پہ کیا تھا، اس کو کنسٹرکشن کیا تھا گورنمنٹ آف سندھ کے تھرو، اور ہم نے بھی اپنے جی جان سے اس میں اس کی مینٹیننس کرنا، اس میں مینیج کر کے رکھنا، اور جس مقصد کے لیے یہ کمپلیکس بنا ہوا ہے ہم اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ تھینک یو۔ اور ان کے ساتھ کئی دیگر معزز مہمان بھی موجود تھے جنہوں نے اس ایونٹ سے بھرپور لطف اٹھایا۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا شکریہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ پروگرام جو آج آپ نے دیکھا، لیاری میں ایسے مطلب کئی پروگرامز ہوتے ہیں، فٹ بال کے ہوتے ہیں، باکسنگ کے ہوتے ہیں، کراٹے کے ہوتے ہیں، جمناسٹک کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ ایک تسلسل سے ہو رہا ہے اور پھر یہ ایریا بھی اس ٹائپ کا ہے، تو اس طرح کی سرگرمیاں وہ نوجوانوں کو، یوتھ کو وہ مثبت سرگرمیوں کی طرف لے جاتا ہے تاکہ وہ آگے بڑھ کر ملک و قوم کا نام ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر روشن کریں۔ اس کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آگے آئیں۔ مہمانان خصوصی نے جناب حمید بلوچ صاحب کی اس شاندار ایونٹ کی انعقاد پر تعریف کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ مستقبل میں بھی ایسے مقابلے منعقد کریں تاکہ لیاری جیسے علاقے میں کھیلوں کی مزید ترقی ہو سکے۔ سر آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا؟ یہ عبدالحمید بلوچ صاحب کی ایک کاوش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گھٹن والے ماحول میں یہ بہت اچھا کام انجام دے رہے ہیں، اور بچوں کو اس عمر کے یعنی کہ چھوٹی عمر کے بچوں کو، خاص طور پہ بچیوں کو اس کی کراٹے کی ٹریننگ کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا سیلف ڈیفینس کر سکیں، اور آپ معاشرے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ ٹریننگ دلوانی چاہیے۔ سر
अगेंस्ट वो वाला सवाल करूँगा जो कि नहीं करना चाहिए था। हमारे जो लियारी के ज़्यादातर बच्चे हैं बिना एजुकेशन के, क्योंकि एजुकेशन की फीस ज़्यादा है, सैलरी कम है, बच्चे ना मेंटली तौर पे वो सूटेबल हो पा रहे हैं। तो सर आप बताएं कि ये जो मंशियात पर लग रहे हैं उनको यहाँ पे कैसे मुक्त है? यार मैं आपको एक बात बताऊं कि ये लियारी जो है ना, ये खेलों का गढ़ हुआ करता था किसी ज़माने में। ये बैठे हुए ये सरपरस्त हैं बॉक्सिंग के, असगर बलोच साहब। हाँ, ये और दूसरे इन्होंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे बॉक्सर्स निकाले हैं, फुटबॉलर्स निकले हैं, साइकिलिस्ट निकले हैं। ये लियारी गढ़ था। अब अलमिया ये जो अभी आप बात कर रहे हो ना कि हुकूमत की अदम सरपरस्ती की वजह से ये इलाका, ख़ास तौर पर ये इलाका मंशियात के नरगे में है। अगर हुकूमत से अपील करूंगा सैयद मुराद अली शाह साहब से, वज़ीर आला साहब से, कि भाई इस इलाके पे तवज्जो दो। यहाँ बहुत से नायाब हीरे अभी भी हैं। अगर वो तवज्जो देंगे और इन बच्चों को निकालेंगे, मैं गारंटी से कहता हूँ कि वो माजी जो हमारा था मुस्तकबिल बन जाएगा इंशाअल्लाह। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। कैमरामैन जावेद के साथ नोमान मलिक, NTV न्यूज़ कराची।